بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ گلزار دبستان کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے حکایت سی و ہفتم، 37ویں حکایت۔ سی و ہفتم 37ویں حکایت۔ دو مصور باہم گفتند، پہلی لفظی ترجمہ سنیں، بعد وہ اصطلاحی، اس کے بعد حل ہوگا، اور اگر مزید مرادی ترجمہ کی گنجائش ہوگی تو کی جائے گی۔ دیکھیں آپ، دو مصور باہم گفتند، دو نقاش، دو آرٹسٹ، دو تصویر بنانے والے، دو مصور، دو نقاش آپس میں گفتگو کیے۔ دو مصور باہم گفتند، دو نقاش نے آپس میں کہا کہ ما ہر دو کساں تصویر بکشیم، کہ ہم دونوں آدمی تصویر کھینچیں، تصویر بنائیں، تصویر کھینچیں، وببینیم اور ہم لوگ دیکھیں، بکشیم ہم لوگ تصویر کھینچیں، وببینیم اور ہم لوگ دیکھیں، کدام خوب می کشد، کون کدام خوب می کشد، کون اچھی کھینچتا ہے، کون اچھی کھینچتا ہے۔ یہ تھا لفظی، اصطلاحی اور لفظی۔ اب دیکھیں کیسے ہوگا اصطلاحی۔ دو نقاش نے آپس میں گفتگو کی، دو نقاش نے آپس میں گفتگو کیا کہ ما ہر دو کساں، کہ ہم دونوں آدمی تصویر بکشیم، تصویر کھینچیں، وببینیم اور دیکھیں، کدام خوب می کشد، کون اچھی کھینچتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر مرادی ترجمہ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہوگا، مرادی معنی لیتے ہیں تو دو نقاش نے آپس میں مشورہ کیا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ یک مصور خوشے انگور نقش نمود، ایک مصور نے انگور کا گچھا نقش نمود، نقش کیا، نقش نمود نقش کیا، لفظی ترجمہ ہے۔ ایک مصور نے انگور کے گچھا کا نقش نمود، نقش بنایا، نقش ظاہر کیا، نقش نمایاں کیا۔ لفظی ترجمہ ہے، اصطلاحی اس کا تھوڑا سا فرق۔ ایک مصور نے انگور کے گچھا کا نقش بنایا، وآرا بر دروازہ آویخت، اور اس کو وآرا بر دروازہ آویخت، اور اس کو دروازہ پر لٹکا دیا، اور اس کو دروازہ پر لٹکا دیا۔ مرغاں آمدند و براں منقار زدند، پرندے آنے لگے اور اس پر چونچ مارنے لگے۔ مرغاں آمدند، پرندے آنے لگے، و براں منقار زدند اور اس پر چونچ مارنے لگے۔ مردماں آ تصویر را بسیار پسندید، لوگ اس تصویر کو بہت پسند کیے۔ مردماں آ تصویر را بسیار پسندید، لوگ اس تصویر کو بہت پسند کیے۔ و در خانہ مصور دیگر رفتند، اور نقاش کے گھر میں دوسرے لوگ گئے۔ و در خانہ مصور دیگر رفتند، اور دوسرے نقاش کے گھر میں لوگ گئے۔ دو مصور تھے اور دوسرے نقاش کے گھر میں لوگ گئے، اور پرسیدند، اور لوگوں نے پوچھا کہ کجا تصویر کشیدئی، کہ کہاں تو نے تصویر کھینچی، کہ کہاں تو نے تصویر کھینچی۔ گفت، اس نے کہا، در پس ای پردہ، اس پردہ کے پیچھے میں،
در پس ای پردہ، اس پردہ کے پیچھے میں، مصور اول خواست کے پردہ بردارت، پہلا مصور نے، پہلا نقاش نے چاہا کہ پردہ اٹھائے، مصور اول خواست، پہلا نقاش نے چاہا کہ پردہ بردارت کہ پردہ اٹھائے، جو دست بر پردہ نہاد، جب ہاتھ پردہ پر رکھا، معلوم کرد، معلوم کیا کہ پردہ نیست، پردہ نہیں ہے، بلکہ دیوارست، بلکہ دیوار ہے۔ لفظی ترجمہ تھا، اصطلاحی ترجمہ یہاں سے کیا ہوگا؟ جو دست بر پردہ نہاد، جب ہاتھ پردہ پر رکھا، معلوم کرد، معلوم ہوا کہ پردہ نہیں ہے بلکہ دیوارست، بلکہ دیوار ہے، کہ براں تصویر کشیدہ است، کہ جس کے براں کہ اس پر تصویر کھینچا ہے، کہ اس پر تصویر کھینچا ہے۔ مصور دیگر گفت، دوسرے مصور نے کہا کہ تو چنا تصویر کشیدی کہ تو نے ایسی تصویر کھینچی کہ مرغا فریب خوردند، کہ پرندے دھوکہ کھانے لگے، کہ پرندے دھوکے کھانے لگے، ومن چنا تصویر کشیدم، اور میں نے ایسی تصویر کھینچی کہ مصور فریخت، کہ مصور دھوکہ کھا گیا، کہ نقاش دھوکہ کھا گیا۔ چلیے ایک بار پھر ترجمہ سنیں، اس کے بعد حل ہوگا۔ دو مصور باہم گفتند، دو مصور آپس میں، دو مصور نے آپس میں گفتگو کیا، دو مصور نے آپس میں مشورہ کیا، آپس میں کہا کہ ماں ہر دو کساں تصویر بکشیم، کہ ہم دونوں آدمی ایسی تصویر کھینچیں، ببینیم، اور دیکھیں، کہ ہم دونوں آدمی تصویر کھینچیں اور دیکھیں، کدام خوب میکشد، کون اچھی کھینچتا ہے، یک مصور خوشے انگور نقش نمود، ایک مصور نے انگور کے گچھا کا نقش بنایا، مارا بر دروازہ اویختار، اس کو دروازہ پر لٹکا دیا، مرغا آمدند، پرندے آنے لگے، و برا من قار زدند، اور اس پر چونچ مارنے لگے، مردما تصویر را بسیار پسندید، لوگ اس تصویر کو بہت پسند کیے، مدر خانہ مصور دیگر رفتند، اور دوسرے مصور کے گھر میں لوگ گئے، اب پرسید اندر پوچھا، اور لوگوں نے پوچھا کہ کجا تصویر کشیدی، کہ کہاں تو نے تصویر کھینچی، گفت اس نے کہا در پس ای پردہ، اس پردہ کے پیچھے میں، مصور اول خواست کے پردہ بردارد، پہلا مصور نے چاہا کہ پردہ اٹھائے، چوں دست بر پردہ نہا، جب ہاتھ پردہ پر رکھا، معلوم کرد، معلوم کیا کہ پردہ نیست، پردہ نہیں ہے بلکہ دیوار است، بلکہ دیوار ہے، کہ برا تصویر کشیدہ است، کہ جس پر تصویر کھینچی ہے، جس پر تصویر کھینچی ہے۔ مصور دیگر گفت، دوسرے مصور نے کہا کہ تو چنا تصویر کشیدی، کہ تو نے اس طرح تصویر بنائی کہ مرغا فریب خوردند، کہ پرندے دھوکہ کھانے لگے، کہ پرندے دھوکے کھانے لگے، من چنا تصویر کشیدم، اور میں نے ایسی تصویر کھینچی کہ مصور فریفت، کہ مصور نقاش فریب کھا گیا، دھوکہ کھا گیا۔ چلیے اب حل دیکھیں آپ۔ مصور بولتے ہیں تصویر بنانے والے کو، تصویر بنانے والا جو ہوتا ہے وہ مصور ہوتا ہے، اس کو نقاش بھی کہتے ہیں، آرٹسٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد باہم کا معنی آپس میں، اور ماں ہر دو کساں کا معنی ہم دونوں آدمی۔ اس کے بعد خوشا، خوشا کا معنی گچھا، آویخت کا معنی لٹکا دیا، مرغا مرغے کی جمع ہے، پرندے، منقار کا معنی چونچ، خواست کا معنی چاہا، بردارت اٹھائے، فریفت دھوکہ کھا گیا۔ بس